کیسے آپ سب خیریت ہے؟ آج کی اسپیشل ویڈیو ایک ویریفیکیشن اور آتھینٹیکیشن اباؤٹ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن لا 2018 اس کے متعلق، کیونکہ بہت زیادہ باز گشت چل رہی ہے، کچھ اپنی طرف سے کانٹینٹ بنا کے لوگ لگا رہے ہیں جس کی کوئی بھی آتھینٹیکیشن نہیں ہے اور غلط چیزیں آگے ٹرانسفر ہو رہی ہیں. تو اس سلسلے میں جتنی میری ریسرچ ہے یا جتنا میرا نالج ہے، میں اس کے اباؤٹ آج ایک پراپر ویڈیو بنانے لگوں جو آپ کے بہت سارے کنفیوژنس کو دور کر دے گی. تو جناب، یہ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن بل جو ہے، یہ 2017 کے لاسٹ میں پاکستان پیپل پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر کی طرف سے پیش کیا گیا، جو کہ مارچ 2018 کے اندر قومی اسمبلی سے پاس ہو کر سینٹ میں گیا اور 7 مئی 2018 کو یہ سینٹ سے پاس ہو کر باقاعدہ تعزیرات پاکستان کا حصہ بنا. اس کے بعد 2021 میں پاکستان تحریک انصاف کی شیریں مزاری کی طرف سے اس میں کچھ امینڈمنٹس کی گئی، مگر اس کی جو ڈیفینیشن تھی وہ سیم اسے ریپیٹ کر دیا گیا. ان 2022 میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان کی طرف سے دوبارہ اس میں امینڈمنٹ ترمیم کے لیے بل مسودہ پیش کیا گیا، اور یہ بالخصوص جو اس کو حقیقی جو سب سے زیادہ اس میں مبہم چیز تھی اس کی بہتری کے لیے. تو وہ سب سے جو اصل جو مسئلہ چل رہا ہے، جس طرح ہومو سیکشولیٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جی مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، بل میں تو ایسا کوئی اندراج نہیں ہے، کیونکہ بل کے اندر اوپنلی بلٹنٹلی اس چیز کے اباؤٹ نہیں لکھا ہوا. مگر ایک چیز جو سب سے زیادہ خطرناک ہے اس میں، جس پر باہر کا LGBT+ جو بہت زیادہ اس پہ پریشر ڈال رہی ہے. میں LGBT+ کے متعلق بھی آپ کو بتانا چاہوں، یہ ایک سمجھ لیں انٹرسیکس کمیونٹی ہے جس کا پروننسیشن یہ ہے کہ لیسبین، گیز، بائی سیکشول، ٹرانسجینڈر، یعنی کہ صرف یہ جنسی تعلقات اور ان پہ مبنی ہے، جن کا مقصد کیا ہے کہ صرف معاشرے میں بے حیائی، فحاشی کو پھیلانا ہے. وہ اس بل کے پیچھے بہت زیادہ کارساز ہے، ان کو زور لگایا ہوا ہے، کیونکہ اصل جو اس بل کا ایشو ہے وہ سب سے زیادہ وہ ہے ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر. ریکگنیشن آف اس کے اگر بل کے میں بھی میں آپ کی اسکرین پہ بھی شو ہو رہا ہے اور آپ اپنی طرف سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. تو اس میں وہ لکھتے ہیں جناب، a transgender person shall have a right to be recognized as per his or herself perceived gender identity as such in accordance with the provision of act. یعنی کہ کوئی بھی شخص اپنی ذاتی سمجھ، اپنی ذاتی مرضی کے تحت اپنا جینڈر چینج کر سکتا ہے. اسی کے جو سیکنڈ لائن ہے اس میں بھی وہ یہی چیز لکھتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر پرسن شیل ہیو رجسٹرڈ ایز سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ان نادرا، یعنی کہ دیر از نو میڈیکل اپروول، no authentication, no verification, just you can prove yourself transgender. تو مسائل یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کو سمپلی سمجھا دیتا ہوں کہ کوئی ایک مرد نادرا کے اندر جا کے خود کو ویریفائی کر لیتا ہے بطور عورت کے، اور اس کا ID کارڈ فیمیل کا بن جاتا ہے، دین according to the law of Pakistan a man can wed to a woman. ایک آدمی کسی بھی عورت سے شادی کر سکتا ہے جس کا نادرا میں اندراج بطور فیمیل ہو، عورت ہو. تو واقعی وہ مرد جو ٹرانسجینڈر ہو کے اپنی جینڈر چینج کر کے عورت بن چکا تھا، تو اس کی شادی تو ہو سکتی ہے قانون کے تحت. تو اس طریقے سے جو ہومو سیکشولیٹی ہے اس کو پروموٹ کیا جائے گا. اسی طریقے سے کوئی عورت مرد کی آئیڈینٹی چینج کر کے وہ کسی عورت سے شادی کر لے تو ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. یعنی کہ اس کے آڑ صرف وہ ایک لائن ہے جس کی امینڈ کرنا ضروری ہے، جس میں یہ چیز کر دیں کہ جناب میڈیکل اپروو ضروری ہے. اور بہت سارے کنٹریز دیکھیں نا، موسٹلی اسلامک کنٹریز کے علاوہ بہت سارے سیکولر کنٹریز ہیں، وہ تو کر رہی ہیں، لیکن ان سم کنٹریز ان میں بھی یہ لا نہیں اپروو ہوا. اور ان میں وہ کیا لکھتا ہے کہ جناب
in some countries an explicit medical diagnosis of intersexualism is necessary. یعنی کہ وہاں میڈیکل ڈائگنوز ضروری ہے ان ممالک کے اندر، ادروائز اگر میڈیکل ڈائگنوز نہیں ہوگا دین ان کی آئیڈینٹی چینج نہیں ہوگی. لیکن پاکستان کیونکہ وہ اسلامی ملک ہے تو انہوں نے اپنا ہی ایک لا بنا دیا. اس کی وجہ اب دیکھیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ICJ نے 2020 میں الجزیرہ کے ایک انٹرویو یا ایک اس کو انہوں نے کرتے ہیں کہ جی ICJ admired and highlighted the future as Pakistan is the first nation to that legally recognize transgender people. یعنی کہ پاکستان وہ پہلی قوم ہے، پہلا ملک ہے جس نے پراپرلی ٹرانسجینڈر کے رائٹس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس کے ٹرانسجینڈر یا ہومو سیکشولیٹی کو پراپرلی ایک اجازت دی ہے کہ لوگ کر سکتے ہیں. لیکن اصل معاملہ کیا ہے، یہ کیوں ہوا ہے اور اس پہ سب خاموش کیوں ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس کا جواب جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی جتنے بھی انڈر ڈیولپمنٹ کنٹریز ہوتے ہیں ان میں جو باہر کی اسپیشلی جیوز لابی ہے یا پھر آپ کہہ لیں کہ IMF اور جتنے بھی طاقتور ممالک ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم انہیں ایڈ دیں گے، انہیں قرضہ جات دیں گے، اس کے ذریعے وہ ایسے ممالک میں اپنی مرضی کے قوانین پاس کراتے ہیں جس سے وہ ملک خود مختار نہ ہو، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے قابل نہ رہ سکے، اس ملک کے اندر انتشار ہو تاکہ وہ لوگ ملک مقروض در مقروض ہوتا چلا جائے، ان کے قرضے تلے دھنستا جائے اور وہاں کی عوام خوشحال نہ ہو. اسی تناظر میں انہوں نے ہمارے ختم نبوت بل کو جان بوجھ کر چھیڑا. اس کے بعد انہوں نے یہ ہمارا جو اسلامی ایک نقطۂ نظر ہے ہمارے ٹرانسجینڈر والا بل لیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے نظام تعلیم کو تباہ کر دیا، انہوں نے ہماری زبان کو تباہ کر دیا. صرف کیا ہے کہ وہ ہماری بیس بنیاد کو ہلانا چاہتے ہیں کہ انہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ مسلمان دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہے. اگر ان کی بنیاد کو آپ توڑ دیں گے تو یہ کبھی بھی اسٹرانگ نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ ان کی بنیاد کو متزلزل کرتے رہیں گے تو یہ کبھی بھی آپ کے مد مقابل نہیں آ سکتے. اس طریقے سے صرف پاکستان نہیں، بہت سے کنٹریز نے ٹرانسجینڈر کے رائٹس کو ایکسیپٹ کیا ہے. ایکسیپٹ ہم بھی کرتے ہیں لیکن فار دوز ہو آر ان ریئل ٹرانسجینڈر، نہ کہ اپنی کوئی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی جو ہے نا یہ قابل قبول نہیں ہے. میڈیکل اپروول ہو دین اس کے بعد بالکل ٹرانسجینڈر کے جو رائٹس ہیں یا جتنا بھی یہ قانون ہے بالکل ٹھیک ہے، مگر ان کے لیے جو ان فیکچولی ٹرانسجینڈر ہے، جو حقیقت میں ٹرانسجینڈر ہے، نہ کہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بن جائے اور پھر اس کے بعد اتنی جو ڈسٹریکٹ ہوگا ہماری معاشرہ اس کی آپ اندازے نہیں لگا سکتے. کیونکہ اس کے بعد وہ ایک تو ہومو سیکشولیٹی پروموٹ ہوگی، پھر اسلامی خاندانی نظام تباہ ہوگا، اسلام کا نظام وراثت تباہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کے جو اس کے تناظر میں چل رہا ہے کہ ایک لڑکا آپریٹ کرا کے لڑکی بن جائے، لڑکی لڑکا بن جائے، تو یہ چیز بھی بالکل قابل قبول نہیں. کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میں نے بنایا ہے، جو میری تخلیق ہے وہ سب سے بہترین ہے. اگر آپ اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنا چاہیں گے تو یقیناً آپ کو اللہ کی تخلیق پر شک ہے، آپ اللہ کی تخلیق پر راضی نہیں ہیں، آپ خود خدا بننے کو تیار ہیں اور آپ اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی کاریگری میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو ایسا اللہ کبھی منظور نہیں، اور یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. اور یقیناً اس میں آپ، ہم اور پورا ملک سخت ترین گناہ گار ہے. اور اسی چیز کو اگر دیکھتے ہوئے ویسے میں بتا دوں جو کنٹریز جنہوں نے ابھی تک ٹرانسجینڈر کے رائٹس، ٹرانسجینڈر کے ہومو سیکشولیٹی کو روکنے کے لیے انہوں نے جن لوگوں نے ابھی تک کوئی بل پیش نہیں کیا، ان میں ساؤتھ افریقہ، چائنا، ہمارے نیبرہڈ میں انڈیا، وہاں تک کہ LGBT کمیونٹی نے اتنا زیادہ پروٹیسٹ کیے، ریلیز نکالی، جلاؤ گراؤ کیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی ایک ملک کے نظام اور ساخت کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کوئی بھی ایسا بل نہیں پیش کیا. ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے ایران کے اندر، افغانستان کے اندر، ہانگ کانگ، بوتسوانا، یہ وہ تمام کنٹریز ہیں، اور اس کے علاوہ اور کتنے زیادہ جنہوں نے ابھی تک ٹرانسجینڈر جو یہ بل ہے اس کو اپروول نہیں دیا، اور اگر کسی نے دیا بھی ہے تو وہ بھی انہوں نے میڈیکل ڈائگنوسس کے بعد. اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے ہیں، کیونکہ 2018 کے اندر یہ پاس ہوا ہے، 22 کے اندر اس کے اندر سینیٹر مشتاق خان کی میں کاوشوں کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست اس میں
جو اس کی حقیقی امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی اس کی طرف جو توجہ دلائی ہے کہ جو جنڈر آئیڈینٹی ہے اس کو سیلف پرسیو نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو میڈیکل انڈرمائن کر کے دین اس کو کیا جائے. جو اب تک کیسز سامنے آئے ہیں جنڈر چینج کے تو وہ ٹوٹل ہیں 28,723 کیسز. یہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے. ان میں میل ٹو فیمیل یعنی کہ جو مرد سے عورت بنے وہ 16,530 لوگ تھے. پھر جو فیمیل سے یعنی کہ عورت سے مرد بنے وہ 12,154 کیسز ہیں. پھر اس کے بعد جو میل سے ٹرانسجینڈر ہوئے ہیں وہ 9%، فیمیل ٹو ٹرانسجینڈر 0%، ٹرانسجینڈر ٹو میل 21% یعنی کہ 21 لوگ، اور ٹرانسجینڈر ٹو فیمیل 9 لوگ ہیں. دیکھیں یار کتنا بڑا مذاق ہے کہ کم و بیش 16,500 مرد اور تقریباً 12,000 عورتوں نے اپنی آئیڈینٹی چینج کی ہے. کیا انہیں اس سے پہلے نہیں پتہ تھا کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں؟ تو یہ کھلواڑ ہو رہا ہے اسلام کے نظام کے ساتھ. 16,000 مرد عورتیں بن گئی، کیسے بن گئی؟ یہ سوالیہ نشان ہے. آپ کیسے ان چیز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ وہ صرف کس پر کہ سیلف پرسیو آئیڈینٹی. اور 12,000 عورتیں مرد بن گئی، کیسے بن گئی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ بل ٹرانسجینڈر کے لیے، لیکن ٹرانسجینڈر ٹوٹل کتنے آ رہے ہیں؟ 30. یعنی کہ جو میل سے ٹرانسجینڈر ہو رہے ہیں یا ٹرانسجینڈر ٹو میل ہو رہے ہیں 21 اور ٹرانسجینڈر ٹو فیمیل 30. یعنی کہ 30 لوگ تھے جو خود کو پہلے یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر ہے، انہوں نے خود کو میل فیمیل میں لیا. یہ بھی غلط ہے. حقیقتاً جو اللہ کی تخلیق ہے نا، اللہ کی تخلیق مرد، عورت اور مخنث یعنی کہ جسے ہم خواجہ اسرار بولتے ہیں، یہ ان کی پروٹیکشن کا بل ہے. لیکن اس میں ان کو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا. جو اصل خواجہ اسرار کمیونٹی ہے اس کو اس سے کوئی پروٹیکشن نہیں مل رہا. اس کے زمرے میں اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اور اسپیشلی ایک غلیظ ترین، گھٹیا ترین، گندی ترین کمیونٹی LGBT+، وہ اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہے کیونکہ وہ سیکشول ریلیشنز کو پروموٹ کر رہی ہے. تو خدا را آپ سب سے میری یہی اپیل ہے کہ اس بل کو امینڈ کرنے میں آپ اپنی آواز اٹھائیں، اور یہ جو ایک غیر شریعتی، غیر اسلامی کام اور یہ بل جو پاس ہوا ہے یقیناً یہ ہماری اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے ہوا ہے. تو بطور مسلم میں اور تمام آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی آواز بلند کریں اور اس بل کو فوری طور پر ری امینڈ کر کے ٹرانسجینڈر کی جو ریکگنیشن آئیڈینٹی ہے اس کو بہتر کیا جائے اور اسے میڈیکلی انڈرمائن کیا جائے. باقی ہمیں بل سے کوئی ایشو نہیں ہے. اگر یہ بل صرف مخنث خواجہ سرا لوگوں کے لیے، ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے، ان کی ہراسمنٹ کے لیے ہے تو ہم ٹوٹلی اس کے ساتھ ایگری ہیں، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. مگر اگر کوئی غیر اسلامی ایجنڈے پر، LGBT کے ایجنڈے پر اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بالکل بھی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس میں ترمیم کے لیے ہم سینیٹر مشتاق خان، جماعت اسلامی اور ہر اس شخص کے ساتھ جو اس کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، جو اس کا بازو بن رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ اس اسلامی ملک کے اندر کوئی بھی غیر اسلامی قوانین نہیں پاس ہونے دیں گے، بشرطے کہ یہاں اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام تھا جن کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی غیر اسلام سے متصادم بل پاس نہیں ہوگا. لیکن افسوس جو حالات ہمارے آج کل ملاؤں کے ہیں تو وہ آپ سب کے سامنے ہیں. تو اب آپ کو اٹھنا ہوگا. یہ جہاد ہے، یہ اللہ کی راہ کے لیے آپ نے نکلنا ہے. اور اللہ پاک آپ کے، ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے. خوش رہیں، آباد رہیں. السلام.